أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور گل مقام سارے عالمین کی مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج ماہ محرم کی 8 تاریخ ہے اور انشاءاللہ تعالی 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے اتوار کے دن آنے والی ہے اور ماہ محرم کی 10 تاریخ کو کتب احادیث میں یوم عاشوراء کے نام سے یاد کیا گیا۔ یوم عاشوراء یعنی عاشورے کا دن۔ عاشورے کا دن کا مطلب محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ اور یہ جو یوم عاشوراء ہے اس بارے میں ابتدائی باتیں آپ کو بتلاؤں کہ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم پیغمبروں پر، اپنے رسولوں پر، کئی نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات نازل فرمائے۔ خدا کا خصوصی کرم ان پر ہوا۔ ان میں سے چند آپ کو بتلاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی توبہ، وہ عاشورے کے دن آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو کنارہ ملا جودی پہاڑی کے پاس، وہ جو جس دن کنارہ ملا وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو رو رو کر چلی گئی تھی، وہ بینائی واپس اللہ نے لوٹایا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، جس دن مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھایا، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی بغیر باپ کے، پاک مریم نے جو آپ کو دنیا میں تولد ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش کا دن بھی عاشورے کا تھا۔ جس دن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت اللہ نے عطا کی ہے، آپ کی حکومت کیا تھی؟ انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ یہ ساری حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عطا کیا تھا وہ دن بھی عاشورے کے دن عطا فرمایا تھا۔ اس طرح
کئی اولو العزم پیغمبروں پر، کئی نبیوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے اور ساری بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے جو نجات ملی اور فرعون کو جو غرق کیا گیا سمندر میں، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے۔ کئی پیغمبروں پر اللہ نے خصوصی انعامات نازل کیے، یہاں تک کہ کربلا میں نواسۂ رسول، جنتی جوانوں کے سردار، امام عالی مقام، سید الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا میں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ جو پیش کیا، جو شہادت ہوئی ہے، آپ کی شہادت بھی عاشورے کے دن ہوئی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں پر، کئی رسولوں پر، اپنے پیارے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن انعامات نازل فرمائے۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عاشورے کے دن عطا فرمائے۔ آسمان سے پہلی مرتبہ آسمان سے جو بارش ہوئی زمین پر، وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ اللہ نے جو سورج کو پیدا کیا، سورج کی پیدائش، ستاروں کی پیدائش، چاند کی پیدائش، یہ جتنی تخلیق اللہ نے فرمایا، وہ دن بھی عاشورے کے دن تھا۔ تو اس طرح کئی اللہ کے انعامات، خدا کے نوازشات، خدا کی بارگاہ سے مہربانیاں، خصوصی کرم، خصوصی فضل اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن عطا فرمائے۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عاشورے کا دن اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے کا دن، اللہ کی بارگاہ میں مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے دعائیں کرنے کا دن، خدا کی بارگاہ میں کثرت سے رجوع کرنے کا دن ہے۔ اور اس دن ہمیں کرنا کیا ہے؟ عاشورے کے دن ہمیں کرنا کیا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا، بنیت الطالبین میں سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کا یہ فرمان بیان کیا کہ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو عاشورے کی رات عبادت میں گزارتا۔ عاشورے کی رات کون سی رات ہوتی ہے؟ عاشورے کا دن آنے سے پہلے جو رات آتی ہے، دن آنے سے پہلے 10 محرم کا جو دن ہے، اس سال 2025 میں جو عاشورے کا دن آ رہا ہے، کون سا دن ہے؟ اتوار کا دن۔ اتوار کا دن آنے سے پہلے جو رات آئے گی، ہمارے پاس لوگ اس کو ہفتے کی رات کہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اتوار کی رات ہے، عاشورے کی رات ہے۔ تو فرمایا کہ جو عاشورے کی رات عبادت میں گزارے گا اور دن میں روزہ رکھے گا، اللہ اس بندے پر ایسا کرم فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اسے مرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا، اتنی آسانی سے موت عطا فرمائے گا۔ انسان کی جو موت کا وقت ہے، بڑا سخت، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ جسم سے جب روح پرواز کرنے کی بات آتی ہے، انسان بے چین و بے قرار ہو جاتا۔ تو فرمایا عاشورے کی رات عبادت کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے کو اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے گا، نزا کی سختیوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو عاشورے کی رات ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، پیارے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے، شہدائے کربلا کا تذکرہ سننا ہے۔ جو کچھ بھی ہم عاشورے کی رات کر سکتے ہیں ضرور کریں، تاکہ اللہ اس کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اور جب دن آئے گا تو روزہ رکھیں گے۔ اور روزے کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن کا روزہ، 10 محرم کی تاریخ کا روزہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ ایک روزے کے بدلے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، 1 سال کے گناہوں کو اللہ درگزر فرما دے گا جو عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ تنہا عاشورے کے دن روزہ نہ رکھے، اس کے ساتھ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد اس کے ساتھ روزہ ملا لے، 9 اور 10 کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔
کیوں؟ تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہونے پائے. اگر کوئی تنہا روزہ رکھتا ہے تو روزہ تو ہو جائے گا، روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن یہ عمل یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے مکروہ قرار دیا جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں 9 اور 10 کا روزہ رکھ لے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے. یہ تو بات روزے کی ہو گئی. اب آگے چلیں. عاشورے کے کچھ مخصوص اعمال ہیں اس دن کے. ان مخصوص اعمال، کیونکہ وقت کی قلت ہے، میں تیزی سے آگے گزرنا چاہتا ہوں، آپ کی پوری توجہ در برقرار رہے. عاشورے کے دن فرمایا گیا، سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے غنیت الطالبین. اس کتاب میں آپ نے یہ باتیں بیان فرمائی جو میں آپ کو سنا رہا. فرمایا کہ عاشورے کے دن جو کوئی غسل کرتا ہے، یعنی پانی نہاتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے سال تک اللہ اسے ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا. فرمایا کہ جو آنکھ میں سرما لگاتا ہے عاشورے کے دن، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے آنکھ کی جو بیماری ہے، آنکھ سے پانی بہنے کی، اس بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. فرمایا کہ جو کوئی عاشورے کے دن خصوصیت کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھے گا. ہاتھ کا مطلب محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھنے کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا. اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے اللہ اسے جنت میں ایک درجہ نصیب فرمائے گا. ہر بال کے بدلے جنت میں ایک درجہ نصیب فرمائے گا. یتیموں کے ساتھ عاشورے کے دن خصوصیت کے ساتھ حسن سلوک کرے. فرمایا کہ جو عاشورے کے دن کسی بیمار کی، مریض کی عیادت کرے گا، مزاج پرسی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا کرے گا گویا کہ اس نے تمام بنی آدم کی عیادت کی ہے. اتنا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا. اور فرمایا کہ عاشورے کے دن جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا، کوئی روزے دار ہے اس کو افطار کروایا، تو روزے دار کو، ایک روزے دار کو افطار کرانے والے کو اللہ اتنا اجر عطا کرے گا گویا کہ اس نے تمام امت محمدیہ کو افطار کروایا. تمام امت محمدیہ کو افطار کرانے کے برابر ثواب ملے گا. تو یہ عاشورے کے دن کے کچھ اعمال ہوئے. اسی طرح عاشورے کے دن خاص طور پر حضرت مولائے کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو عاشورے کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا. اور فرماتے ہیں اللہ جس پر ایک مرتبہ نظر رحمت ڈال دے تو پھر اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، عذاب سے محفوظ فرما دے گا. اب آپ بولیں گے کہ بھائی 1000 مرتبہ پڑھنا یہ تو بہت مشکل کام ہے. یاد رکھ لیں، انسان جس کام کو مشکل سمجھتا ہے وہ اس کے لیے یقیناً مشکل بن جاتا. پڑھنے والوں کے لیے 1000 مرتبہ پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں. نہ پڑھنے والے کو 11 مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھو تو وہ بھی اس پر بوجھ بن جائے گا. نہ پڑھنے والے کے لیے، دین سے دور رہنے والے کے لیے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا بھی بوجھ رہے گا. اور پڑھنے والا جب شروع کرتا ہے ہمت کے ساتھ تسبیح لے کر 11 مرتبہ حضور پر درود پڑھ کر جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسی آسانی عطا کرتا ہے کہ پڑھنے میں وہ مزہ آتا ہے، وہ لطف آتا ہے، وہ کہے گا کہ کاش ہر دن میں یہ پڑھ سکوں تو اللہ کی مہربانی ہو جائے گی. تو اسی لیے کوشش کریں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ ٹائم دیکھ لیں کتنے وقت میں ہوتا ہے، ایک مرتبہ چیک کر لیں 1 منٹ میں کتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. عاشورے کا دن چھٹی کا دن ہونا چاہیے ہمارا، کوئی دنیاوی مصروفیت نہیں ہونا ہے، دنیا کی مشغولیت نہیں ہونا ہے. وہ دن خاص نیکیاں کمانے کا دن ہے، اعمال صالحہ کمانے کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے. اور یہ دن اللہ نے ہمارے لیے بڑی مہربانی فرمایا ہے کہ وہ دن اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. تو اسی لیے کوئی نیکی کے موقع کو ضائع نہ ہونے دے. اسی طرح عاشورے کے دن کے بارے میں نزہۃ المجالس میں
ایک حدیث پاک نقل فرمائی گئی کہ جو عاشورے کے دن 4 رکعت نفل نماز پڑھتا، 4 رکعت نفل نماز پڑھتا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا، 11 مرتبہ، اس طرح وہ 4 رکعت نفل نماز ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کی برکت سے اس کے 50 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، 50 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک نور کا ممبر اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ موقع ہے عاشورے کے دن نیکیاں کمانے کا، اور اس میں کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ ہمارے پاس دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب بھی عاشورے کا دن آتا ہے یا دن آنے والا ہوتا ہے، لوگ کئی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو عاشورے کا دن ہے، تم پانی نہا کر جا رہے ہو، سرما لگا کر جا رہے ہو، عطر لگا کر جا رہے ہو، بڑے خوشیاں منا رہے ہو، اس دن تو نواسۂ رسول کربلا میں شہید ہوئے، نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا، کربلا والوں پر ظلم کیا گیا اور کربلا والوں کو تکلیفیں دی گئی ہے، اور تم ہو کہ تم اس دن غسل کر رہے ہیں، سرما لگا رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یہ تمہاری کیسی خوشی ہے؟ یہ اہل بیت سے بغض ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ باتیں ہو رہی ہے مارکیٹ میں، سوشل میڈیا پر، ان باتوں پر بڑی بھرمار ہو رہی ہے، لیکن آپ کو بڑی حقیقت بتلاتا ہوں کہ پانی نہانا، غسل کرنا یہ کوئی خوشی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی خوشی کا کام نہیں ہے غسل کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ کوئی خوشی کا کام نہیں ہے، چاہے پانی نہانا ہو، سرما لگانا ہو، عطر لگانا ہو یا لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، یہ کوئی خوشی کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ایک نیک عمل ہے۔ ہمارے پاس کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میت کو بھی غسل دیتے، میت کو جو غسل دیا جا رہا ہے خوشی میں دیا جا رہا ہے؟ نہیں، خوشی میں نہیں دیا جا رہا ہے۔ میت مر گئی ہے، اس کی خوشی میں نہ اسے غسل دیا جاتا ہے، نہ خوشی میں آنکھوں میں سرما لگایا جاتا، بلکہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ غسل کرنا یہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے۔ غسل کرنے کو اسلام کہتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکیزگی کو اسلام پسند کرتا ہے۔ سرما لگانا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ نے بتلایا کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہم نے اگر دیکھا ہے تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ سارے نیک اعمال ہے، یہ کوئی خوشیوں کا اظہار نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس عاشورے کا جب دن آتا ہے، ہم غسل بھی کرتے ہیں، سرما بھی لگاتے ہیں، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، یہ سارے معاملات نعوذ باللہ اہل بیت اطہار کربلا والوں کے کوئی بغض میں، ان کے بارے میں کوئی غلط خیال کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، یہ سارے اعمال اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اسی لیے یہ سارے اعمال کرتے ہیں، اور یہ عمل ہم خود سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ میرے آقا نے خود فرمایا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال پر عاشورے کے دن اچھا کھلائے گا، دسترخوان کو وسیع کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہ رسول پاک نے بیان فرمایا، حضور کا فرمان ہے، اور اس فرمان رسول پر حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے وقت کے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں قسم بخدا سرکار کے فرمان پر ہم نے عمل کیا، جیسے حضور نے فرمایا تھا ہم نے ویسا ہی پایا ہے، کبھی اس کے خلاف میں نہیں پایا۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کی اس حدیث پر جس میں کہا گیا کہ عاشورے کے دن اچھا گھر والوں پر وسعت دو، دسترخوان کو کشادہ کرو، گھر والوں پر اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرنے کی جو سرکار کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث پر 40 سال تک تجربہ کیا، 40 سال تک میں نے عمل کیا، جیسے حضور نے فرمایا تھا میں نے ویسا ہی پایا ہے، کبھی اس کے خلاف میں نہیں پایا ہے۔ تو بہرحال
یہ گندی سوچ کو اپنے ذہنوں سے نکال دینا، یہ غلط اور بدگمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ بدگمانی ہے ہم غسل کر کر اور روزے داروں کو افطار کروا کر یہ سارے جو کچھ بھی گھروں میں پکوان ہوتا ہے یہ ساری چیزیں رکھ کر اس کا ایصال ثواب ہم شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان حسین اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ اس شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے، اکابرین نے، اولیاء اللہ نے، خود میرے غوث پاک نے جو باتیں اپنی کتابوں میں بیان کی ہے انہی باتوں کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے نجات رہے گی۔ ہر دن نئی نئی باتوں کو سن کر ذہن کو پراگندہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے، اعمال صالحہ سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال کوشش کریں، عاشورے کا دن آنے والا ہے، یہ باتیں وقت سے پہلے اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ آپ پہلے سے ہی پریپیئر ہو جائیں، پلاننگ کر لیں کہ ہمیں عاشورے کا دن نیکیوں میں گزارنا ہے، اعمال صالحہ میں گزارنا ہے، نمازوں میں گزارنا ہے، اور انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں کئی سالوں سے عاشورے کے دن 10 محرم کی تاریخ کو نماز ظہر کے بعد مسجد میں دعائے عاشورہ بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ واقعہ کربلا بھی بیان کیا جاتا ہے، ذکر حسین بھی کیا جاتا ہے، شہدائے کربلا کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ ضرور بضرور آپ شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم تمام کو یوم عاشورہ کی جو برکتیں ہیں اللہ وہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور شہدائے کربلا کا صدقہ اور ان کا فیضان اللہ ہماری زندگیوں میں جاری و ساری فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔